بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. عربوں کو انسانوں کے تو کیا اونٹوں کے بھی نسب نامے یاد تھے. کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یاد کر سکتے ہیں؟ کل مقابلہ کروا لیں پھر آپ کا. چلیں دیکھتے ہیں کون کون یاد کر کے آتا ہے. ٹھیک ہے, اسپیلنگ ٹھیک ہونے چاہیے. میں دوبارہ بولتی ہوں اور ایک ایک لفظ کو دہرا دیجئے میرے پیچھے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. کئی لوگ اس کو مطلب مطلب پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں. مطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی, کیونکہ بہت سے لوگ اس کو کسی بھی پڑھتے رہتے ہیں. بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی, یا پہ شد ہے, لوئی نہیں پڑھنا اس کو, لؤی. بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے, یعنی اس پہ سب کا اتفاق ہے. لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں, اس بارے میں بڑا اختلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا. اس کو بھی کچھ لوگ امنا, کچھ آمنا, آمنا پڑھتے, آمنا نہیں ہے یہ, آمنہ, آمن سے آمنہ. اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے. یہاں سے آپ کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے, یعنی والد کے ساتھ مل جاتا ہے. یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ کے نسب نامے میں آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا, لیکن وہ کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے, اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے. عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں. قبیلہ, آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے, جو پورے عرب میں سے معزز قبیلہ تھا. قریش دراصل فہر بن مالک یا نظر بن کنانہ کا لقب تھا. یہ فہر اوپر گزرا نا, یا فہر تھا یا نظر تھا. بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی. یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت حاصل رہی, سیادت سرداری. لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا. اس کا نام زید تھا اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ ازرا میں جا بسا تھا اور وہیں پلا بڑھا تھا. لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا. یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا. اس کو انڈر لائن کر لیجئے. اب آپ دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو تھی, انہوں نے زمزم کو اون کیا ہوا تھا, پھر جرہم بیچ میں آ گئے. دوسری طرف خانہ کعبہ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا. لیکن اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے صرف قیدار جو تھا وہ مکہ میں تھا, باقی کا کچھ پتہ نہیں چلتا. تو قیدار کی جو آگے اولاد ہوئی ان میں پھر سرداری نہیں رہی. سرداری باہر سے آنے والے جرہم قبیلے کے پاس تھی. جرہم کے بعد بنو خزاعہ آئے جن سے شرک اور بت پرستی شروع ہوئی. خزاعہ کے بعد قصی آیا جس نے آ کر بیت اللہ کی تولیت لی. تو یہ پہلے آپ کے خاندان کے جو سلسلہ نسب میں شخص ہیں جنہوں نے, اب وہ راہ ہموار ہو رہی ہے, پلیٹ فارم تیار ہو رہا ہے, آپ کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے ایک طرح سے. اس پرسپیکٹو میں دیکھیے آپ. قصی کعبہ کا متولی بن گیا. یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا. متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی. وہ جس کے لیے جب چاہتا تھا کعبے کا دروازہ کھولتا تھا. یہ بہت بڑی سعادت تھی. علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے, ٹھیک ہے, اس نے انہیں اندر لا کے آباد کیا. یہ بھی اہم بات ہے. اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا, کھانا کھلانا شروع کیا. وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پہ کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے لگنوں میں کھجور, شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا.
یہ لیدر بیگ جسے پانی ہوتا نا، تو اسی طرح کے اسی سے بنے ہوئے بڑے بڑے لگن تھے جس میں وہ شربت بنا کر حاجیوں کو پلاتا. اس نے کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا. دار الندوہ، جس کے مقابلے میں کیا بنا تھا پھر؟ دار ارقم. یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی. اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے. کمیونٹی سینٹر تھا، پارلیمنٹ تھا. قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھے. لوایا، سقایا، رفادہ، حجابہ. اب یہ لفظ یاد رہیں گے. حجابہ کا کیا معنی ہے؟ خانہ کعبہ کی کلید برداری اور اس پہ کپڑا ڈالنا اور اس کا کیئر کرنا. لوایا، جنگ کا جھنڈا، لوا کہتے ہیں نا جھنڈے کو، جھنڈا باندھنا. سقایا، حاجیوں کو پانی پلانا. رفادہ، ان کو کھانا کھلانا اور ان کی مہمانداری کرنا. وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا. قریش اس کی بات بے چون و چرا تسلیم کرتے، بغیر کسی ہیل و حجت کے مان لیتے تھے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ قصی میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں. وہ مکہ میں پل کے جوان نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کس کے ساتھ گیا تھا وہاں؟ ماں کے ساتھ. کیوں؟ اس نے دوسری شادی کی تھی جس شخص کے ساتھ، وہ کہاں تھا؟ شام میں. اسماعیل علیہ السلام کی کہانی ہو، قصی کی کہانی ہو، ان کو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے مائیں ہیں. آگے آپ عبد المطلب کو بھی ابھی دیکھیے گا، ان کی پرورش بھی مکہ میں نہیں ہوئی. یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں ماں کا کردار، ماں کی قربانیاں، ماں کی سیکریفائسز، اور پھر ماں کا نہ صرف یہ کہ اپنے خاندان بلکہ سب سے الگ ہو کر بچوں کی تربیت. لیکن ایک بات آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ اپنی اصل کو نہیں بھولتے. آپ کا خاندان، اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے نسب، نسب کے بعد قبیلہ، قبیلے کے بعد خاندان، یعنی کہ الٹا پیرامڈ بن رہا ہے. آپ کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا تھا. ان کو قصی کے مناصب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا تھا. یہ سارے مناصب شروع کیے تھے قصی نے، لیکن پھر جب ان کے دو بچے عبد الدار اور عبد مناف تھے تو عبد الدار کے پاس آ گئے تھے مناصب، اور عبد مناف نے ان کے ساتھ ہم آہنگی کر لی تھی. لیکن پھر جب عبد الدار فوت ہوئے تو عبد مناف اور پھر عبد مناف کے بچے ہاشم کی طرف یہ منتقل ہو گئے تھے، واپس پھر آپ ہی کے خاندان کی طرف آ گئی. یعنی یہ کئی دفعہ ایسا ہوگا، چیزیں ادھر ادھر جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ خاص طریقے سے پھر وہیں واپس لے آئیں گے. ان کو قصی کے مناصب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا، پھر سائڈ پہ چلا گیا. یعنی ہاشم جب فوت ہوئے تو مطلب کو ملا. مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا. ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے. انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا. وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے. چونکہ عربی